تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسالے ضیاء درود السلام صفحات 13 پر فرمان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا، اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا گردنیں یعنی غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1437 ہجری کے ماہ فاخر، ماہ شیخ عبد القادر یعنی ماہ ربیع الاخر کی آج چھٹی شب ہے، چاند رات سے مدنی مذاکروں کا تسلسل ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی سعی کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، خیرپور ناتھن شاہ ضلع دادو باب الاسلام پاکستان، پاک قائمی کابینہ نیز پاک حجویری کابینہ مغل پورا مرکز الاولیاء کے ناظرین، ہمیشہ اچھی اچھی نیتیں کرتے رہنا چاہیے۔ مدنی مذاکرے میں مثلا یہ نیت کریں کہ اول تاخیر شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا، اگر کسی کا دھکا لگ گیا تو صبر کروں گا، گورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب کی صدا سن کر بلند آواز سے درود شریف پڑھوں گا تاکہ جس نے صلو علی الحبیب کا اس کی بھی دل جوئی ہو اور در و دیوار بھی گواہ ہوں۔ کہا لگانے سے، زور سے ہنسنے سے بچوں گا، ادھر ادھر دیکھنے سے بچوں گا، موبائل فون استعمال نہیں کروں گا، نہ مووی بناؤں گا، نہ کسی کا پیغام سنوں گا، نہ پیغام کروں گا، نہ فون کروں گا، نہ ریسیو کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ نے نیت کروائی کہ قہقہ لگانے سے بچوں گا، تو جو مسجد میں اگر وہ یہ بھی نیت کر لیں کہ ہم ہنسنے سے بھی بچوں گا؟ ہنسنے کی تعریف یہ ہے کہ اتنی آواز نکلے کہ خود اپنے کانوں تک پہنچ سکے۔ اب وہ بہرا ہے یا کوئی ایسی وجہ ہے کہ اس کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی، لیکن اس نے اس انداز میں ہنسا ہے کہ پہنچ جاتی، ورنہ کان تک تو یہ ہنسنا ہے۔ حدیث پاک میں مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ ہنسنے کے مقابلے میں قہقہ جو ہے یہ
مسجد کے باہر بھی نہ لگائے، کیونکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کہا یعنی زور سے ہنسنے والا عمل نہیں کیا کہ دوسرے کو آواز جائے، اتنی آواز سے ہنسنا ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث ہے التبسم من اللہ والقہقہۃ من الشیطان، تبسم یعنی مسکرانا اللہ کی طرف سے، اور قہقہہ لگانا یہ شیطان کی طرف سے، کھا ہا ہا کر کے جو ہنستے ہیں تو اس سے بچنا چاہیے۔ یہ گناہ نہیں ہے، ناجائز بھی نہیں ہے۔ کوئی مولانا کو آپ دیکھیں، مسجد کے امام کو دیکھیں کہ زور سے ہنستا تو اس کے خلاف مت ہو جانا کہ صاحب اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے، بس بچنا چاہیے کہ یہ سنت نہیں ہے، سرکار نے ایسا نہیں کیا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سوال یہ آیا ہے کہ ایک حلقے کی اسلامی بہن اجتماعات اور دیگر مدنی کاموں کے لیے دوسرے علاقوں میں جا سکتی ہیں؟ اس میں وہ قاعدہ ہے نا کہ اپنے حلقے کی جو ذمہ دار ہے اس کی، اور جس حلقے میں جا رہی ہے اس کی ذمہ دار، دونوں ذمہ داروں کی اجازت سے جا سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی تعالی اللہ علی تعالی محمد۔ علی محمد۔ دوستی کے متعلق مدنی پھول ارشاد فرما دیں کہ ہمارا دوست کیسا ہو، ہم اپنے دوست کے ساتھ کیسے ہوں اور دوستی کیسی ہو؟ اللہ اس کی ہم نشینی اختیار کرے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، جس کی باتوں سے آخرت کی بہتریاں نصیب ہوں، خوف خدا، عشق مصطفیٰ اجاگر ہو دل میں جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، دینی کاموں میں جو مدد کرتا ہو اور آخرت بہتر بنتی ہو جس کی صحبت میں، ایسا دوست ہو، اور اس میں بھی نیت یہ ہو کہ میں نے یہ دوستی اللہ کی رضا کے لیے کی ہے۔ لیکن آج کل ایسے دوست ملنا دشوار، اور اس مقصد کے لیے دوستی کرنا دشوار۔ آج کل تو محض دنیا داری کا دور ہے، جو زیادہ بولتا ہو، مذاق مسخری کرتا ہو تو وہ دوست اچھا لگتا ہے، اس سے دوستی ہو جاتی ہے، یا اپنے اوپر خرچہ کرتا ہے، پیسے والا خرچہ کرتا ہے تو دوستی ہو جاتی ہے، یا قبول صورت ہے تو معاذ اللہ پھر وہ امرد ہے تو اس سے دوستی ہو جاتی ہے۔ اور یہ بدنگاہی کے گناہوں کے سلسلے چلتے ہیں، بعض اوقات نہ ہونے کا بھی ہو جاتا ہوگا، بلکہ ایسے کیس ہیں ہو جاتے ہیں نہ ہونے کے۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ ذاتی مقاصد کے لیے آج کل دوستیاں کی جاتی ہیں، اللہ کی رضا پیش نظر عام طور پہ نہیں ہوتی۔ کوئی ہوتی ہو تو کسی کی تو وہ اس سے مستثنا ہے، میں جنرل بات کر رہا ہوں، عام طور پہ نہیں ہوتا ایسا، بلکہ دوستی کی وجہ سے وہ دین کے کاموں میں نقصان پہنچتا ہے۔ ایک بار ہمارے پاس کچھ عیسائی بھائی تھے، دعوت اسلامی کے پہلے کی بات کرتا ہوں، تو دو کی پکی دوستی ہو گئی تھی۔ ایک بار ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ میرا دوست جو ہے نا یہ داڑھی منڈوا دے گا، دونوں نے داڑھی رکھی تھی، اگر یار اس نے داڑھی منڈوا دی نا پھر میرا داڑھی رکھنا ناممکن ہے۔ اور دوستی بہت گھاٹی تھی ان کی، بہت گہری دوستی تھی۔ تو واقعی بدقسمتی سے اس دوست نے داڑھی منڈوا دی تو اس بھائی نے بھی داڑھی منڈوا دی۔ یہ میرے ساتھ کا دیکھا واقعہ ہے۔ تو یہ دوستی اب ظاہر ہے آپ سمجھدار ہیں۔ اسی طرح وہ دوستوں کی بیٹھکوں میں کیا ہوتا ہے، وہ تیسرے کی غیبت اور بدگمانیاں اور نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے۔ تو ایسے برے دوست سے تو اکیلا عافیت میں دین کا کام بھی کر سکتا ہے، کوئی درود و سلام بھی پڑھ سکتا ہے، ورد و وظائف بھی کر سکتا ہے، ورنہ کہ نماز کے لیے بھی دوست آتے ہیں نا تو یہ اس کا دل نہیں لگے گا۔ ایک جلدی پڑھتا ہے، کچھ دوسرا دیر میں پڑھتا ہے، تو جو جلدی نماز پڑھ کے مسجد سے باہر گیا نا اب اس کو بھی اس کے پیچھے بھاگنا ہے۔ اگر یہ وہ رکتا تو یہ فاتحہ ثانی میں بھی رکتا، دوسرے فاتحہ میں امام کے ساتھ پڑھ لیتا، یہ چونکہ وہ چلا گیا
تو یہ بھی بھاگ بھاگ کے اس کے لیے چلا جائے گا. اور اگر یہ بیٹھا ہوا ہے تو یہ تسبیح فاطمہ بھی پڑھے گا, آیت الکرسی بھی پڑھے گا, سب کچھ کرے گا, لیکن دوست کی وجہ سے یہ سب قربانیاں دے دے گا اور چلا جائے گا اس کے بعد, اور یہ دونوں گپے ماریں گے. آپ دوستی کے بارے میں جو ارشاد فرما رہے ہیں, عموماً ہوتا یہ ہے کہ دوست اس کو بنایا جاتا ہے جس سے میری ذہنی ہم آہنگی ہو, میرا اس سے مزاج ملتا ہو, طبیعت جب ملتی ہے تو اس سے دوستی ہوتی ہے. ورنہ بہت ساروں کے ساتھ آدمی آفس میں, کلاس میں, درجے میں, محلے میں ملتے جلتے ہیں, ہر ایک سے دوستی نہیں ہوتی. تو آپ کو نہیں لگتا بابا کہ آدمی دوست جب بناتا ہے تو اپنی سوچ کے مطابق بناتا ہے, یعنی جو اس کی سوچ جیسی ہے ویسا وہ دوست ڈھونڈ لیتا ہے؟ اس معاملے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ تو ہے, مطلب کل شیء یرجع الی اصلہ, پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. لیکن بعض اوقات یہ کہ ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوتی تب بھی دوستیاں ہو جاتی ہیں, پھر لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں. اعتدال ہونا چاہیے, وہ حدیث پاک ہے نا کہ وقفے وقفے سے ملو. زد غبن تزدد حبن, یعنی کبھی کبھی ملو محبت بڑھے گی. سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے, اپنے دوست سے دوستی میں میانہ روی رکھو, اعتدال. ہو سکتا ہے کہ کسی دن وہ تمہارا دشمن بن جائے, اور دشمن سے دشمنی کم رکھو, ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارا دوست بن جائے. جو زیادہ ٹائٹ جوڑیاں ہوتی ہیں نا دوستی, ہم جوڑی بولتے ہیں اس کو, یہ جوڑیاں میں سے دنیا میں بھی بعضوں کا دکھی ہو جاتی ہیں, دکھی ہوتے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں. اچھا, دوسرا ہے کہ بعض لوگ خامہ کا ان کے جیلیس ہو جاتے ہیں بیچارے, ان کی وجہ سے گناہ میں پڑتے ہیں, حسد کرتے ہیں, خار کھاتے ہیں, کاٹ کرتے ہیں, ان کی مخالفت کرتے ہیں. حالانکہ یہ نہیں کرنا چاہیے, مخالفت اور خار بازی یہ بھی نہیں کرنا چاہیے, یہ بھی غلط ہے. دونوں نے اگر کسی نے دوستی کر لی آپس میں اور اس پہ کوئی شرعی قباحت نہیں ہے, ظاہری طور پر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ان کو جدا کرنا آپ پر واجب ہو گیا ہو, تو پھر قفل مدینہ لگا رہے گا. ٹھیک ہے, آپ پیچھے سے بولیں گے تو غیبتیں اور تہمتیں اور بدگمانیاں کہ وہ گناہ نہیں کر رہے, گناہ آپ کر رہے ہیں, اور برا برا ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں. تو ایسا بھی نہ ہو. تو ان کو بھی چاہیے دو دوستوں کو کہ یار ایسی دوستی کائے کو رکھتے ہو جو آپ کی وجہ سے بندگان خدا گناہوں میں پڑتے ہیں. دوسروں کو بھی لفٹ دیا کرو, دوسروں سے بھی ملا کرو, تاکہ کسی کو خواہ مخواہ مطلب آپ کے بارے میں کوئی جیسی باتیں نہ سوچے الٹی سیدھی. تو ہمارے یہاں ایسی دوستی کرتے ہیں, ایک طرح کے کپڑے سلوائیں گے, ایک رنگ کے, جب بھی بیٹھیں گے تو ایک پلیٹ میں کھائیں گے, اجتماع میں بیٹھیں گے تو ایک ساتھ بیٹھیں گے جڑ کے, اور جب سب جا رہے ہیں مل گئے تو یہ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے یہ چل رہے ہیں. تو سواری میں بیٹھیں گے تو بھاگ کے ایک دوسرے کا برابر اور بیٹھیں گے. تو اب یہ فالتو اور فارغ لوگوں کا کام ہے, ان کو دین کا کام کرنا ہوتا ہے, اس کو فرصت تھوڑی ہوتی ہے ایسے دوستیاں نبھانے کی. تو دوست وہ ہو کہ جو اللہ کے لیے ہم کو اللہ کی یاد دلائے, ہماری آخرت پر مددگار ہو. ایسا دوست تو بہت برا دوست ہے جو ہماری آخرت کے نقصان کا باعث ہوتا ہے, اور غیبتوں اور چغلیوں میں ہم کو مبتلا کرتا ہے. کہ آدمی دو ہوتے ہیں تو گناہ کرنے کے زیادہ مواقع ہوتے ہیں, اکیلا ہوتا تو کس کے سامنے غیبت کرے گا, کس کی چغلی کھائے گا. تو یوں اکیلے میں عافیت ہے. اور مالدار کی دوستی تو ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے. یہ بدگمانی کا دروازہ کھول دی کہ یار یہ پیسے والا ہے, اسے گھسا پڑتا ہے, اس میں خرچہ کرتا ہے, جب بھی کھاتے پیتے نہیں بڑھ کے جیب سے نکال کے بل پیمنٹ کر دیتا ہے. کیونکہ منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں, یہ تھڑے پہ جا کر ہوٹل میں پیسے چکانا ہے, یہ سب سے کٹھن منزل ہے. اور یہ اپنا دوست یہ اچھا مل گیا اپنے کو, یا یہ بیوقوف ہے اپنے ہتھے چڑھی ہے, خرچہ کرتا رہتا ہے. جب دیکھو گاڑی لے کے آ جاتا ہے, اور پیٹرول بھی اس کا, گاڑی بھی اس کے, ڈرائیور بھی یہی, اور اپنے کو لے جاتا ہے سیر و تفریح کے لیے, گھماتا رہتا ہے. تو ان مقاصد کے لیے دوستیاں ظاہر مذموم دوستیاں ہیں, اچھی نہیں ہیں. اور ہر دل عزیز بننے کے لیے سمجھدار بننا بھی پڑے گا. ہر دل عزیز اسی صورت میں بنیں گے کہ آپ کسی ایک کے ہو کر نہیں رہ جائیں گے, آپ سب کے بنے, تاکہ آپ دین کا کام زیادہ کر سکیں. اس میں مدنی التجا یہ ہے کہ اس میں بعضوں کی یہ سوچ سامنے آتی ہے کہ یار اب اپنے کو نہیں پڑی کسی کی, کوئی ہمارے بارے میں کیا سو, مطلب وہ رہتے لوگوں میں مگر لوگوں کی
نہ نظروں کی پرواہ ہے، نہ ان کے اپنے بارے میں بات کہے کی کوئی پرواہ ہے، وہ اس کو اپنے مطلب کچھ شان سمجھتے ہیں. ہم نہیں ڈرتے بھائی لوگوں والا، لوگوں کو کام ہی کیا باتیں کرتے رہنا، ہمیں لوگوں کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم نہیں پر. تو یہ لوگوں میں رہ کر لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرنا اور ایسے افعال میں مبتلا رہنا جو کہ جس کی مذمت کی جا سکتی ہے فطرت، ایک فطری تقاضے کے تحت. تو ایسوں کو سمجھائیں کہ جو بولتے وقت، اٹھتے وقت، بیٹھتے وقت، سنورتے وقت، آتے جاتے وقت، اترتے چڑھتے وقت، مختلف اوقات میں جب اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے کہ یار ہمارے لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے میرے بارے میں، ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ تو ہوتا ہے نفس مشورہ دیتا ہے، اپنے کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے یار، اپنی محبت ہے، دوستی ہے. ایک بار جامعۃ المدینہ میں دو کی دوستی تھی، ان کی جو جوڑی کے چرچے تھے نا، ایسے چرچے تھے کہ جس کی انتہا نہیں، اور یہ دونوں ایسے مظلوم ہوئے تھے بیچارے. خیر میں نے تو ظاہر ہے کہ میں تو مظلوموں کا حامی ہوں، تو کسی نے آ کر بولا یوں اور یوں اور یوں، تو وہ تھے اہل علم بیچارے، وہ بھی آ گئے تھے جھٹکے میں. تو میں نے یہ بتاؤ کہ شریک گرفت کیا ہوتی ہے؟ تم جو یہ بول رہے ہو ان دونوں کی دوستی پر آپ کیا حکم کیا لگائیں گے یار؟ آپ اہل علم تھے، سمجھ گئے. پھر آواز نہیں آئی. یہ تو ان کی جوڑی کا تو ایک مطلب وہ ہے کہ چرچا تھا ایک دور میں، جامعۃ المدینہ کے تھے، اب تو بیچارے کبھی کے مدنی بن چکے ہیں. اچھا پھر کیا ہوا دونوں میں؟ آخر کار بکری کی ماں کب تک خیر بنائے گی، لڑائی ہو گئی. اب ایسے جدا ہوئے ہیں کہ یوں ایسے محاورہ ہے جیسے مبالغہ یا محاورہ کہ دونوں کو ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہیں ہوگی. بالکل ایسے جدا ہو گئے ہیں دونوں. دعوت اسلامی کے مبلغ، یہ بھی کہہ دوں دعوت اسلامی سے دوستی نہیں ٹوٹی، آپس کی دوستی بیچاروں کی ٹوٹ گئی. جو ٹوٹ جائے کسی اور وجہ سے وہ الگ بات ہے، جس میں ناراضیاں ہو گئی بیچاروں کی، خلاص فنا ہو گئے بیچارے. تو یہ ہمارے لیے عبرت ہے کہ یار کیوں مطلب ہم ایسی دوستیاں کریں کہ بعد میں یہ ٹوٹ جائیں تب بھی صدمے، اور اس کا انتظار کرتے ہوئے صدمے. ہم کو تو دل لگانا ہے تو مدینے والے سے دل لگانا ہے ہے نا، اور ان سے کبھی بس رشتہ نہ ٹوٹے. جب دامن اقدس سے ہم ہو گئے وابستہ، دنیا کے سبھی رشتے بیکار نظر آئے، دنیا کے سبھی رشتے بیکار نظر آئے. سبحان اللہ. اس میں باپا ایک مدنی پھول اگر آپ کی اجازت عرض کر دوں، اگر کسی کا آپس میں رہنا مشکل ہو جائے، دشوار ہو جائے، کہتے ہیں کہ اب ایک ساتھ سفر نہیں ہو سکتا آگے کا، تو کہتے ہیں کسی خوشگوار موڑ پر آ کر جدا ہو جاؤ، یعنی ایک اچھے انداز سے جدا ہو جاؤ. جب نہیں رہتا ہے ساتھ تو پھر دشمن بن کے جدا ہونے کا کیا فائدہ؟ پھر اچھے انداز سے جدا ہو جاؤ تاکہ تمہاری زندگی بھی مدینہ مدینہ، اس کی زندگی ہو سکتا ہے مدینہ مدینہ ہو. لڑ کر جدا ہونے کے بجائے اچھے انداز سے جدا ہو جاؤ. ماشاءاللہ. یہ لو میرج والے بھی ہاں میرے پاس کیسا ہیں، لو میرج کرتے ہیں، سب سے بگاڑ گئے، پھر کورٹ میں جا کے وہ خلا مانگتی ہے، وہ جھگڑے کرتے ہیں. ایسے تو کیسا ہے میرے پاس، نبھتی نہیں ہے. مطلب تو ماں باپ کی رضا مندی سے نکاح کرے اور نیک سیرت دیکھ کر نکاح کرے، ہے نا، یہ رشتے جمیں گے. باقی تو بس ایسا ہی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. واہ واہ، اے میرے کو بھی تحفے میں آیا ہے امام کے فضائل، اللہ اس کو جزائے خیر دے. میرے دل میں 111.1% خوشی داخل ہوئی کتاب دیکھ کر، یوں سمجھ لو مزہ آیا مجھے الحمدللہ. یہ امامہ تو بولتے ہیں نا ہمارا انتخابی نشان امامہ.
انتخابی نشان کی اپنے یوں تعویل کر لیتے ہیں بیٹا بیٹا کہ جو سبز امامے والا ہوتا ہے نا تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یار یہ تو یا غوث کہنے والا ہے، سبحان اللہ. یا رسول اللہ کہنے والا جا رہا ہے. مدنی نشان، یہ ہمارا مدنی نشان ہے. سبحان اللہ، یہ اتنی سونی سونی کتاب ہے یار. المدینہ العلمیہ والے یار جب سے آئے نا ہم لوگ یتیم نہیں رہے کتابوں کے تعلق سے. 517 صفحات پر بہت کچھ، یعنی یہ سب پھر فہرستیں اور سب ملا کر فہرست وغیرہ نکال کر صفحے 479 479. تو یہ کتاب تو یار جلدی جلدی کون خریدے گا لبیک. یار امامہ تو دیکھو نا، وہ ہمارے سر کا تاج ہے اور دعوت اسلامی کا مدنی نشان ہے. سبحان اللہ. ہماری پہچان ہے سبز امامہ. بلکہ فی زمانہ سچی بات ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، اہل سنت کی پہچان اب سبز امامہ ہے الحمدللہ. خیر جو دوسرے رنگ پہنتے ہیں محترم ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، لیکن میں جو کہہ رہا ہوں یہ ان کو بھی سمجھ آتی ہوگی کہ سفید امامہ پہنا ہے پتہ نہیں کون ہے، سبز امامہ پہنا ہے پتہ چل جائے گا کون ہے. مدنی پہچان سنیوں کی سبز امامہ. ایک ایک کون خریدے گا؟ سبحان اللہ. اور کب تک پڑھ لیں گے؟ خالی رکھنے کے لیے نہیں لینا ہے، پڑھنا بھی ہے تاکہ آپ کا امامہ اور جم جائے سر پہ. فضائل ملیں گے تو اور جم جائے گا نا، ورنہ اتر سکتا ہے نا، جم جائے، اور نہیں ہے تو سر پر سج جائے. انشاءاللہ. تو ایک ایک سب نے لینی ہے اور اس کو پڑھنا بھی ہے. یا اللہ جو جلدی جلدی پڑھ لے اس کو امام پاک والے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جلدی جلدی مدینہ دیکھنا نصیب ہو جائے. مدینۃ الاولیاء باپا ملتان شریف میں اجتماع میں جب جاتے تھے تو وہاں سے سوغات لے کر آتے تھے، حلوہ لے کر آتے تھے. تو یہ پنجاب والے آئے ہوئے ہیں، یہاں کی سوغات سمجھ کر لے جائیں اس کو. تو یہ حلوے ڈھونڈتے ہوں گے یار. یہ اچھی آپ نے ماشاءاللہ توجہ دلائی کہ یار یہ لے جاؤ سوغات میں یار. ماشاءاللہ ایک اپنے لیے لے لیں، ایک کسی اسلامی بھائی کے لیے لے لیں تحفے میں دینے کے لیے. جو سب سے آپ کا پیارا دوست تو وہ نہیں، ابھی تو وہ دوستی کے بارے میں بہت کچھ سنا. اب میں بولوں گا سب سے کمزور تو وہ سننا تو بولے گا اچھا میں تیرا کمزور دوست ہوں. اپنی مسجد کے امام صاحب کو یا جس کو بھی چلو تحفہ دے دینا ایک. اور اگر 11ویں شریف کی نسبت سے 11 بانٹو گے تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی ایک اسلامی بھائی کہ بیٹھے جتنا ہیں. شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. سردار آباد کے ایک اسلامی بھائی نے اپنی نیت لکھ کر بھیجی ہے کہ 63 کتابیں، تو یہ انشاءاللہ انہوں نے نیت کی ہے، یہ خریدیں گے. کاش 111 ہوتی تو کچھ اور بات ہوتی. امید ہے سن لیا ہوگا انشاءاللہ. ایک اسلامی بھائی کی 220 کی نیت آئی ہے. سر پہ امامہ سجا رہے گا، سر پہ امامہ سجا رہے گا، سر پہ امامہ سر پہ امامہ رخ پہ داری سر پر زلفیں غیبت کے خلاف جنگ، جھوٹ کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، مسجد برو تحریک، صلو علی الحبیب. لباس اپنا سنت سے آراستہ ہو، لباس اپنا سنت سے آراستہ ہو، لباس اپنا سنت سے آراستہ ہو، امامہ ہو سر پر سجایا الہی، امامہ ہو سر پر سجایا الہی، امامہ ہو سر پر سجایا. سبھی رخ پہ ایک مشت داڑھی سجائے بنے
عاشق مصطفیٰ یا الہی بنے عاشق مصطفیٰ یا الہی. آمین. باپا آ گئی ہے نیت. 111 کتابوں کی انہوں نے نیت کر لی ہے. مرحبا. ان کو دعاؤں سے نواز دیجیے. ماشاءاللہ. اللہ جزاک اللہ. گوشت پاک کی برکتوں سے ان کے گھرانے کو مالا مال کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسلامی بہنیں بھی امام کے فضائل پڑھیں تو کیا وہ بھی دعائے مدینہ میں شامل ہیں یا ان کے لیے کسی اور کتاب کا ارشاد فرما دیں؟ اس میں ان کی کام کی باتیں ہوں گی. اس میں ایک کام تو ان کا یہ بنے گا، پڑھنا چاہیں تو امام کے فضائل سے ان کو حسرت ہوگی کہ یہ امام کے فضائل ہم کو کیسے حاصل ہو، اور جو ان کو اس کا صدمہ ہوگا، حسرت ہوگی کہ ان کو امامہ پہننا جائز نہیں ہے، مرد کی مشابہت ہے. تو ہو سکتا ہے یہ حسرت ایک سنت کی محبت میں ان کو ہو تو اس کا بھی ثواب ملے ان کو. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اپنے بچوں کو پہنانے کا ذہن بنے گا، جذبہ پیدا ہوگا. نیکی پر رہنمائی کرنے والا بھی نیکی کرنے والے کی طرح ہے. تو یوں اسلامی بہن کو بھی ثواب ملے گا نا کہ بیٹے کی رہنمائی کریں گی، بچوں کے ابو کی رہنمائی کریں گی. بھلے وہ نہیں مانتے ابو بچے کے، کبھی تو مان جائیں گے. اپنے ابو پر انفرادی کوشش، بھائیوں پر انفرادی کوشش، محارم پر انفرادی کوشش کرنے کے لیے مواد میں آئے گا. اور بے شک اس میں بہت ساری حدیثیں آپ کو ملیں گی جو دونوں کے لیے مفید ہوں گی، اسلامی بھائیوں کے لیے بھی، اسلامی بہنوں کے لیے بھی. ضمناً جو مدنی پھول ہوتے ہیں وہ دونوں کے کام کے کئی بار ہوتے ہیں. تو ان کا بھی پڑھنا جو اسلامی بہنوں کا یہ خالی نہیں ہے. اگر اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں گے تو ثواب تو کہیں نہیں گیا. علم دین حاصل کرنے کے فضائل ملیں گے. اچھی نیتوں سے ان کو بھی پڑھ ہی لینا چاہیے. مگر ان کے لیے اگر پردے کے بارے میں سوال جواب نہیں پڑھی تو پہلے وہ پڑھ لیں، ان کے لیے زیادہ وہ مفید ہے. اور پردے کے بارے میں سوال جواب یہ دونوں کے لیے مفید ہے، مردوں کے لیے بھی مفید ہے، اسلامی بھائیوں کے لیے بھی بہت سارا اس میں مواد ہے، بہت سارا. مطلب کہ جب تک ان کو پردے کے احکام نہیں پتا چلیں گے یہ عورتوں سے بچیں گے کیسے؟ تو گھس جاتے ہیں عورتوں میں، گناہوں کی پرواہ کیے بغیر گناہوں کے دلدل میں کود جاتے ہیں. یہ پڑھیں گے تو ان کا اپنا ذہن بنے گا کہ یار اب عورتیں پردہ نہیں کرتی تو ہم تو ان سے بچے ہیں. یار یہ تھوڑی ہے کہ وہ بے پردہ عورت جا رہی ہے تو اب اس نے کیوں پردہ اٹھایا، میں تو دیکھوں اس کو. تم آنکھوں پہ پردہ ڈالو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا ایک منظر دیکھے تو صحیح ہے، مرکز الاولیاء والوں کی جو تیاری ہے اور خیرپور ناتھن شاہ والوں کا تھوڑا یوں ماشاءاللہ یہ آ جائے میدان میں، یہ مسجد برو تحریک میں سب کے سب مدینہ ہو جائے. ذرا دکھائیے یہ غالباً مرکز الاولیاء لاہور مغل پورا. کل بھی مرکز الاولیاء کا کوئی علاقہ تھا یہاں. آج یہ دیکھیے آپ ماشاءاللہ عاشقان رسول ایک اچھی تعداد میں جمع ہیں ماشاءاللہ اور ان کا ایک بڑا خوبصورت منظر بھی یہ دکھا رہے ہیں. ماشاءاللہ. مرکز الاولیاء کی 13 کابینات یعنی یہ حجویری کی ہیں، تو کل ایک کابینہ تھی، آج دوسری ہے اور کل تیسری ہوگی انشاءاللہ. سبحان اللہ. اس طرح یہ پورا مرکز الاولیاء نہیں ہے، یہ تقسیم کاری کے ساتھ یعنی اس میں یہ لگتا ہے کہ لاکھوں تک شاید ان کا پہنچ جائے، اس طرح بدل کے کابینات. واہ واہ. اسی طرح ماشاءاللہ ہمارے ساتھ خیرپور ناتھن شاہ ضلع دادو باب الاسلام سندھ پاکستان کے بھی عاشقان رسول ماشاءاللہ یہ جمع ہیں. ماشاءاللہ. ان کی تعداد بھی ان کے شہر کے اعتبار سے اچھی ہے. شاید یہ بھی ان کا تاریخی ہی اجتماع ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمیر اختر اتاری ناروے کے شہر لشکو سے عرض کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ 27 دن کاروبار اور 3 دن مدنی قافلہ، اس پہ عمل کرنا دشوار ہے، آپ رہنمائی فرما دیں اور میرے لیے اور میری فیملی کے لیے دعا فرمائیں، اور میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں دعوت اسلامی کا اچھا سا مبلغ بن جاؤں. 27 دن کام اور 3 دن مدنی قافلہ دشوار ہے. پھر تو ایک قبر میں جا کر پتا چلے گا کہ مفید کیا تھا.
27 दिन मदनी काफिला और 3 दिन दुनिया का काम मुफीद था, या सिर्फ 3 दिन मदनी काफिला और 27 दिन दुनिया का काम मुफीद था? वैसे ही वो इतवार की आमतौर पर छुट्टी होती है हमारे यहाँ, तो 4 दिन तो यूं छुट्टी हुई, फिर छुट्टियां मिलती रहती हैं कई, तो यूं भी तो आदमी छुट्टियां करता है और वो तनख्वाह जारी रहती है। लेकिन जो डेली वेजिस पर काम करते हैं और वो जब छुट्टी करते हैं तो उनको कौन सी तनख्वाह मिलती है? तो ये कि अल्लाह के लिए वक्त निकालना पड़ता है, और जो काम जितना दुश्वार होगा उतना आखिरत में क़यामत के रोज मीज़ान अमल में वजनदार होगा। अफदलुल अमाल अहमजुहा, अफजल अमल वो है कि जिसमें ज़हमत ज्यादा हो, तो इसलिए वो पूरी कोशिश कीजिए कि हर महीने कम से कम 3 दिन मदनी काफिले में सफर की तरकीब रहे। लूटने रहमते काफिले में चलो, लूटने रहमते काफिले में चलो, सीखने सुन्नते काफिले में चलो, होंगी हर मुश्किलें काफिले में चलो, होंगी हर मुश्किलें काफिले में चलो, खत्म हो शामते काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले में चलो, सीखने सुन्नते काफिले में चलो। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। एक सवाल इस तरह का आया है, कहते किसी का नाम बिस्मिल्लाह हो, और मैं अपने थोड़ा सा तरकीब से बयान कर रहा हूं, और वो इंतकाल कर जाए, तो जो नाम लेकर इसके स्वयं का ऐलान करे, क्या वो गुनाहगार होगा? अनोखा नाम है, इसमें और भी मसाइल हैं। अब बिस्मिल्लाह, उस फर्द ने कोई गलती की, या वो छोटा था जब गंदगी कर दी, पेशाब कर दिया, अब ये कैसे बोलेंगे? ये नहीं जरा जबान में चढ़ेगा कैसे? या गिर पड़ा तो ये कैसे बोलेंगे कि फला गिर पड़ा? या उसने चोरी की, उसने उसको मारा, उसने ये गुनाह किया, वो गंदा काम किया, फला किया, फला शराबी है, तब ये नाम लेकर कैसे मतलब उकलेगा, जबान में कैसे चढ़ेगा? तो वही सोयम, या इसका इंतकाल हो गया, तो इसमें ये नाम लेकर कैसे बोलेगा? तो इस तरह के नाम ना हो जिससे मसाइल खड़े हों। नाम बुजुर्गों के नाम पर रखें, सीधे सीधे अवाम बोल भी सके, एहतियात करना अच्छा है। अब अगर किसी ने ऐलान किया तो उससे मुराद बिस्मिल्लाह शरीफ का सोयम तो नहीं है, लेकिन ये कि वो ना गुनाहगार होगा, मगर ये कि ऐसा नाम रखने से बचना चाहिए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। फिर एक और जवाब दे दें, कहते बहुत छोटा बच्चा जब हंसता है तो बाज लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला से बातें कर रहा है, या उससे परियां खिला रही हैं, क्या ये सही है? परियां खिला रही है ये सुना था, अल्लाह से बातें करता है आज सुना। अल्लाह ही बेहतर जाने, कहीं किताब से नहीं पढ़ा, उलमा से नहीं सुना। जो बात उलमा फरमाए ना तो वो कुछ समझ में आती होती है, वजनदार होती है। इल्म के उलमा खाली दाढ़ी रखने वाले नहीं, ना खाली मस्जिद के इमाम, हर इमाम में मस्जिद आलिम नहीं होता। अगर कोई ऐसा कहता है आपने पढ़ा नहीं है, तो क्या कोई ऐसा सवाल किया जाता था? अगर कोई ऐसा कहता है तो यार इसको देखो परियां खिला रही हैं,
یہ مندی منڈا دیکھو مسکرا رہا اللہ سے باتیں کر رہا ہے. اگر کوئی مثال کے طور پر اس طرح کسی بھی تحت کہتا ہے تو اس پر کیا حکم ہے؟ ظاہر اس پہ کوئی حکم کفر تو نہیں لگے گا، نہ اللہ کی توہین نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی، نہ کسی ضرورت دینی کا انکار ہے. اب ایک ایسی بات ہے یہ بغیر تحقیق کی بات کرنی نہیں چاہیے، اس طرح کی باتیں. یہ کہتے ہیں کہ نماز میں شک ہو کہ میری نماز ٹوٹ گئی یا اس میں کوئی غلطی ہو گئی تو کیا کیا جائے؟ اصل میں صرف شک و شبے سے تو کچھ نہیں ہوگا، یقین ہونا چاہیے کہ کیوں ٹوٹی ہے، وجہ کوئی ہو نا جس پر تو اس بنیاد پہ کہیں گے تو یقین کے ساتھ ہی یہ چیز ختم ہو سکتی ہے. ظن غالب پر بھی نہیں ٹوٹے گی. نہیں ظن غالب پر ٹوٹے گی. اب وہ غلطی بھی دیکھی جائے گی کہ وہ ٹوٹنے والی ہے یا نہیں ہے. اب وہ اگر ایسی غلطی ہے کہ جس سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، اب ظن غالب پہ تو پھر وہ سجدہ سہو کرے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی علی اللہ محمد. تعالی کہتے ہیں وتر کے بعد کون سی تسبیح پڑھنا سنت ہے اور یہ کیسے پڑھی جائے؟ سبحان الملک القدوس، یہ وتر کے سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ پڑھتے ہیں سبحان الملک القدوس. تیسری بار زور سے پڑھیں گے، اتنا نہیں کہ دوسرا نماز بھول جائے، کچھ زور سے پڑھیں، جیسے سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس. اب یہ تیسری بار میں نے زور سے پڑھا. یہ تسبیح پڑھنا مستحب ہے، نہیں پڑھے گا تو گناہ گار نہیں ہے، پڑھے گا تو ثواب کا حقدار ہے. اب یہاں یہ پوچھ رہے ہیں ایک اور کہ جس کو غسل میں دیر لگتی ہو کیا وہ گناہ گار ہوگا؟ اچھا وہ دیر تک انگوڑتا رہتا ہے، آنگوڑتا ہے، نہاتا ہے، غسل کہ کرتا جب ہے. تک پانی کا قصدن اسراف نہ پایا گیا اس وقت تک تو گناہ گار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ مال ضائع کرنا تو گناہ ہے. یہ پانی ضائع کرنا یہ بھی وہی اسراف ہے کہ اس سے گناہ ہوتا ہے. پانی اگر بلا ضرورت، جیسے کہ یہ پیا، آدھا پیتے ہیں آدھا یوں بھر کر کے پھینک دیتے ہیں، تو یہ بھی اسراف اور گناہ. دوسرے کا جھوٹا پانی مسلمان کا یوں اٹھا کر کے پھینک دیتے ہیں. یہ ہوٹل والے یہ کام بہت کرتے ہیں، گلاس وہ ادھورا چھوڑ دیتے ہیں لوگ اور یہ اٹھا کے بہا دیتے ہیں، اور عوام بھی بہا دیتے ہیں، گھروں میں بھی بہاتے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا جھوٹا نہیں پیتے. حالانکہ روایت ہے سور المؤمن شفاء، مومن کے جھوٹے میں شفا ہے. اب اس کے لیے کوئی پیر صاحب ہونا ضروری نہیں ہے کہ پیر صاحب کے جھوٹے میں شفا ہے، ہر مسلمان کے جھوٹے میں شفا ہے. تو یہ کہ مسلمان کا جھوٹا کھانا پانی یہ پھینکنا نہیں چاہیے، اس کو استعمال کر لینا چاہیے، اور معاذ اللہ اس کو عیب بھی نہیں سمجھنا چاہیے، شوق سے پینا چاہیے کہ میرے ظاہری باطنی گناہوں کے شفا مل جائے. اور اس نے زن ہوگا، اچھی نیت ہوگی تو کوئی کیا بعید کہ ہمیں شفا حاصل ہو جائے. آپ نے جو پانی کے بارے میں بھی جیسے فرمایا، میں کچھ یہ عرض کروں گا. بابا وضو میں یہ تعین کرنا اتنا مشکل نہیں ہے کہ 3 بار دھونے وغیرہ کے حوالے سے اعضاء وغیرہ دھونا. اب ایک نارمل شخص ہے جو جیسے عام غسل کرتے ہیں، روزانہ بھی غسل کرنے کی ایک عادت ہوتی ہے کہ روزانہ گھر سے نکلتے ہوئے آتے وقت غسل کرتے ہیں. اب عام آدمی جو غسل کر رہا ہے نارمل، اس کا یہ تعین کرنا کہ میں نے آج اپنے غسل میں جتنا پانی استعمال کیا، یہ پانی جو میں نے استعمال کیا یہ اتنا ہی استعمال کرنا چاہیے. اب مزید استعمال کروں گا تو میں گناہ گار ہو جاؤں گا. یا اب اتنا استعمال، اب ایک شخص کھڑا ہے شاور کے نیچے اور وہ گرم پانی آ رہا ہے، اس کو اس کے بدن کو راحت مل رہی ہے، جو بھی ہے، وہ بعض تو مطلب کہ نکلتے دیر سے ہیں. تو یوں غسل کرتے وقت، نارمل غسل کرتے وقت بھی اس کا تعین ہونا یہ اپنے زن پر آئے گا یا کیا آئے گا؟ اب جیسے تبرید کے لیے پانی بہایا، ٹھنڈک لینے کے لیے، یا اس کی پانی کی گرمائش سے اس کا کوئی طباً مقصد ہے کہ کوئی فائدہ ہوگا، تو یہ اسراف نہیں ہے. اسراف اس صورت میں ہے کہ نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ دین کا فائدہ ہے، کوئی مقصد ہی نہیں ہے، خواہ کا ڈر کر کے جا رہا ہے پانی. اب جیسے وضو کرتے ہیں تو ایک دم نل کا دھدوڑا کھول دیتے ہیں، بہت بڑا دھارا بہ رہا ہوتا ہے، ابھی راستے نے چڑھا رہے ہوتے ہیں. اب یہ وہ اسراف نہیں، تو اسراف کیا ہے؟ یعنی اگر میں اپنے بدن پر ہی پانی لے رہا ہوں تو میں اس کا کوئی نہ کوئی مقصد حاصل کر رہا ہوں. مقصد ہے تو ہاں، بے مقصد نہیں، خواہ غفلت کی وجہ سے باہر آئے تو اسراف ہی ہوگا نا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تلاش علم عبادت تو در
से तस्बीह है, जहाद जुस्तजुए इल्म ये बुलंदी है, जहाद जुस्तजुए इल्म ये बुलंदी